ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تقدس مآب حضرت، آئیے اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے 3 بار بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اور چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. اور نور کے قرب میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کے قرب میں فقط نور ہی جا سکتا ہے. صرف ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. حضرت سجادہ نشین صاحب نے ابھی فرمایا کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے. حضور علیہ السلام کی عظمت، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہمارا ہادی اور رہبر بنایا ہے، اور ہم کو جو کچھ ملا ہے دین، نماز، شریعت، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت
سلطان دکن سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میاں اگر کوئی شخص روٹی کھانا چاہتا ہے اور روٹی کھانے کے لیے اس نے آٹا تو گوندھ لیا، اب صرف وہ کچا گوندا ہوا آٹا تو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو پکانے کی ضرورت ہے۔ روٹی سیکنے کے لیے اگر وہ کہے کہ آگ جلا لیا، لکڑیاں لگا کر آگ دہک رہی ہے، اس آگ میں لے جا کر ڈائریکٹ روٹی کو ڈال دیا۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، حضرت بڑی آسان انداز سے تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو چاہیے کیا؟ روٹی چاہیے، اور اس روٹی کو سیکنے کے لیے اس کو معلوم ہے کہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو لے گیا اور دہکتی ہوئی آگ میں چولہا جل رہا ہے اور لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس آگ میں لے جا کر وہ گوندا ہوا آٹا جو تھا اس کا پیڑا لیا اور روٹی کی گول شکل بنائی اور لے جا کر اس روٹی کو آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگ کے اندر سے اس روٹی کو نکالا، بتاؤ کیا وہ روٹی کھانے کے قابل رہے گی یا آگ اس کو جلا کر کوئلہ بنا دے؟ بولیے، آگ اس کو تھوڑی دیر میں آگ اس کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی، کیا وہ روٹی کھانے کے قابل رہی؟ اچھا، اس کو نکالنے کے بعد کوئی لے جا کر بازار میں بولے 1 روپے میں خرید لو یہ جلی ہوئی کوئلہ روٹی، کوئی خریدے گا؟ ہاں، اگر اچھی روٹی ہوتی تو 10 روپے میں بھی آپ بیچ لیں گے، لیکن یہ جلی ہوئی کوئلے والی روٹی کو جو جل کے راکھ ہو گئی، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے نہ خود آپ کھا سکتے ہیں۔ آگ نے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ڈائریکٹ لے جا کر آگ میں ڈال دیا، وہ روٹی جل گئی اور استعمال کے قابل نہ رہی۔ لیکن عقل مند آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ روٹی کو سیکنا بھی ضروری ہے اور ڈائریکٹ آگ میں ڈالے تو جل بھی جاتی ہے، ڈائریکٹ آگ میں ڈالیں گے تو جل بھی جائے گی۔ عقل مند آدمی نے یہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ روٹی بھی سیکی جائے، آگ کے اندر ڈالیں اور روٹی نہ جلے۔ ایسی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، ایک لوہے کا توا لیا اور توے کو آگ کے اوپر رکھ دیا۔ اب تک روٹی ڈائریکٹ آگ میں جل رہی تھی تو کوئلہ بن گئی، اب آگ کے اوپر توا ہے اور توے کے اوپر روٹی ہے، تو اب تک آگ اس کو جلا رہی تھی اور آگ اب اس کو روٹی بنا رہی ہے، سیکے بھی جا رہی ہے، اور اب تک ڈائریکٹ آگ میں ڈالو تو جل کے کوئلہ ہو گئی، کوئی خریدنے تیار نہیں ہے۔ آٹا اگر آپ کو 2 روپے کا تھا، توے پہ رکھ کر سیک دو، وہی روٹی 10 روپے میں بیچ لیں گے آپ، قیمت بڑھ گئی۔ تو یہی مثال ہے۔ اچھا، پھر یہ جو چولہے پہ جو توا رکھا گیا ہے، یہی کیوں ہے؟ اس کے بجائے اگر کوئی پلاسٹک کی پلیٹ لا کے رکھ دیتا تو کیا ہوتا؟ بولیے، پگھل جاتی ہے نہ، وہ کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل ہو رہنا تو دور کی بات ہے، خود جل جائے گی۔ تو اس کے لیے تو کسی مضبوط توے کی ضرورت ہے جس میں فولادیت ہو، سختی ہو، اور اتنی سختی ہو کہ ڈائریکٹ آگ سے لے سکتا ہو۔ آگ دہک رہی ہو تو اس لوہے میں بھی یہ طاقت ہو کہ دہکتی ہوئی آگ کو ڈائریکٹ لیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے نیچے سے تو ڈائریکٹ آگ لے رہا ہے، اوپر سے روٹی کو اتنی ہی گرمی دے رہا ہے جتنی روٹی لے سکتی ہے، کہ جلنے نہ پائے۔ بالکل ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کا قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ اگر ہم لو انزلنا هذا القرآن، اپنے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو دیدار نہیں ہوا، پہاڑ پہ تجلی پڑی اور اس تجلی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو چکے۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہماری ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ خدا صرف پہاڑ پہ تجلی ڈالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بے ہوش ہو جائیں تو ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ وہ جلال والی بارگاہ ہے کہ اس کی نہ تجلیوں کی کوئی تاب لا سکتا ہے، نہ کوئی آنکھ سے اس کا دیدار کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے، نہ ڈائریکٹ ہم سن سکتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اور باتیں یہ ہے کہ ہم براہ راست اپنا معاملہ اللہ سے کر لیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اپنا معاملہ اللہ سے کر لیں گے۔ کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جو آٹا اور روٹی کو تیار کر لیا اور اس کچی روٹی کو لے جا کر ڈائریکٹ آگ میں ڈال دے، آگ اس کو جلا دے گی، لیکن برخلاف اس کے آگ کے اوپر اگر توا رکھ دیا جائے، توا وہ صلاحیت رکھتا ہے براہ راست آگ کی گرمی کو لینے کی تاب بھی رکھتا ہے اور اوپر آنے والی روٹی کو سیکتا بھی ہے، جتنا دینا ہے اتنا ہی گرمی دے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ایسی ذات کو رکھا ہے، ایک ایسی ذات کو رکھا ہے جس کو دو طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک طاقت نور کی عطا فرمائی اور دوسری شان بشر کی عطا فرمائی۔ وہ نور ہیں براہ راست خدا سے لیتے ہیں اور بشر ہیں انسانوں کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ بشر ڈائریکٹ لے نہیں سکتا، اسی لیے اللہ نے آپ کو نورانی شان عطا فرمائی۔ اللہ خالق النور ہے، اللہ نور ہے، مصطفیٰ کو بھی اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ خدا کا نور عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ کا نور لینے والا ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام اپنی نورانی شان سے خدا سے لیتے ہیں اور بشری لباس میں آئے ہیں، اسی بشریت کے لباس میں رہ کر امت کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو اگر اسی لیے توے کا کام کیا ہے؟ آگ تو ڈائریکٹ لیتا ہے لیکن وہ جلتا نہیں۔ آپ دیکھیں توا جل گیا، پگھل گیا نہیں، توا ڈائریکٹ آگ کو لیتا ہے اور اوپر جس قدر دینا ہے روٹی کو، اور روٹی ڈائریکٹ آگ میں گئی تو بے قیمت ہو گئی اور وسیلے سے مل گئی تو قیمتی ہو گئی، وسیلے سے مل گئی تو قیمتی ہو گئی، ڈائریکٹ گئی تو کیا ہوا؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس نور کی تاب لا سکے، اسی لیے کیا ہوا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو اپنا موبائل چارج کرنا ہو، موبائل چارج کرنا ہے، لے جاؤ ایک وائر ادھر لگاؤ، دوسرا وائر لے جا کر وہ 3 فیس کے وائر میں لگا دو، اس کے بعد دیکھو کیا ہوگا؟ کہیں گے کیوں؟ کرنٹ برابر ہے، یہ بھی چارجنگ لیتا تو ہے لیکن اس کی جان، اس کی کیپیسٹی تو دیکھو کتنے وولٹ کا یہ لیتا ہے۔ تو بیچ میں کوئی ایسا کمپریسر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو لیتا تو ہو، پاور کو لے تو رہا ہو لیکن اس کا ان پٹ تو ایسا ہے کہ چاہے جتنا آئے لے لے، لیکن آؤٹ پٹ کو کمپریس کر کے اتنا ہی دے جتنا وہ لے سکتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور علیہ السلام خدا کی بارگاہ سے بے پناہ لیتے ہیں۔ اب جب دینے کی بات آتی ہے، صدیق اکبر آتے ہیں تو ان کے حساب سے عطا کرتے ہیں، بلال حبشی آتے ہیں تو ان کے لحاظ سے عطا کرتے ہیں۔ جو جتنا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے، ویسے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو بس یہی چیز آپ سمجھ کر چلیں کہ دیکھیے اللہ تعالی کسی وسیلے کا ضرورت مند نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی وسیلے کا، لیکن اس نے
یہ اپنی عادت اور اپنا طریقہ یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب بھی کسی کو دیتا ہے تو وسیلوں کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ روشنی ہم کو دے اور سورج کا وسیلہ نہ ہو؟ سورج نکالے بغیر بھی دن کا اجالا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آتا ہے۔ اللہ اگر بغیر سورج کے بھی دنیا کو روشن کر دے یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ اکثر فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، ایک ہے خدا کی عادت، ایک ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر سورج کے بھی دن کو روشن کر دے تو یہ اس کی قدرت ہے، لیکن جب بھی روشنی دیتا ہے سورج کے ذریعے دیتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو اولاد ہونا ہو تو اللہ جب اولاد دینا چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی ڈائریکٹ اللہ اولاد عطا کر دے اور دے دے تو یہ قدرت ہے۔ اور کوئی اور لیکن عادت ہے، کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جس کو بھی اولاد دیتا ہے ماں باپ کے وسیلے سے دیتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے اللہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتایا اور سب کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کر کے بتا رہا ہے۔ اولاد دیتے ہیں ماں باپ کے ذریعے دیں، یہ ہماری سنت ہے، اور بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو بھی ماننا پڑے گا اور اللہ کی سنت کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو ایسے ہی اگر بارش ہونا ہو تو بارش دینا ہو تو ایسے ہی اللہ تعالی ہم کو جو رزق دیتا ہے یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ ایسے ہی بیٹھ کے آپ دستر پہ نہیں کھاتے، وہ پہلے آسمان سورج نکل رہا ہے، زمین کے پانی کے اوپر اس کی گرمی پڑ رہی ہے اور پانی بھاپ اور بخارات کی شکل میں اڑ رہا ہے اور جا کے بادلوں میں جم رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے پانی برسا، زمین نے اس پانی کو چوسا، پھر اندر سے کھیتی باڑی کرنے والے بیج ڈالے، پانی اس کے اوپر پڑا اور اس کے اندر سے کھیتی نکلی، غلہ نکلا، اناج نکلا، تب جا کے وہ غذا ہمارے پاس آئی۔ تو اللہ ہم کو جو رزق دے رہا ہے پانی اور زمین اور کھیتیوں کے وسیلے سے عطا کر رہا ہے، یہ تو ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، اس کی سنت ہے۔ اور کبھی کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی دعا کرنے پر اللہ نے جنت سے دسترخوان نازل کر دیا، نہ بارش کی ضرورت، نہ کھیتی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے منہ و سلویٰ اتارا، پکا پکایا ہوا ساری چیزیں دستر پہ آ رہی ہے۔ کہا کہ ہم رزق جب دینا چاہتے ہیں تو اب آسمان سے پانی برسا کے کھیتیوں کے ذریعے رزق دیتے ہیں، یہ ہماری سنت اور عادت ہے۔ اور بغیر کسی بارش کے بھی رزق دینا چاہیں منہ و سلویٰ کی شکل میں دستر بھی اتار دیتے ہیں، اور وہ بغیر زمین اور بغیر آسمان اور پانی کے رزق دیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ محتاج ہے اور کبھی دے رہا ہے وسیلوں کے ذریعے۔ تو میرے دوستو جب یہ مانتے ہو بارش کے لیے اللہ نے آسمان کو وسیلہ بنایا، رزق کے لیے اللہ نے زمین کو وسیلہ بنایا، ہمارے پیدا ہونے کے لیے اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، روشنی کے لیے اللہ نے سورج کو وسیلہ بنایا، اور چاندنی کے لیے چاند کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ چاہا بغیر چاند کے بھی روشنی دے دے، بغیر سورج کے بھی روشنی دے دے، بغیر ماں باپ کے بھی اولاد عطا کر دے، وہ جیسا چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن طریقہ بتایا، ہم روشنی دیں گے تو سورج کے وسیلے سے، ماں باپ اولاد دیں گے تو ماں باپ کے وسیلے سے، رزق دیں گے تو کھیتی اور زمین کے وسیلے سے۔ ایسے ہی جب یہ ساری چیزیں تم کو وسیلے سے مل رہی ہے تو یاد رکھو خدا کی نعمتیں اور دین اور شریعت تم کو ملے گی، یہ ڈائریکٹ نہیں، یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے تم کو دی جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں،
آپ کے گھر میں اگر کچرا پڑا ہوا رہے، گندگی ہے، کچرا ہے، اور صبح کچرا لینے والا نہیں آیا، 2 دن تک ہڑتال پہ ہے، کچرے والے ہڑتال پہ چلے گئے، تو کیا کریں گے؟ آپ خود لے جا کر پھینکیں گے؟ بھئی گھر میں گندگی نہ کو لے جا کر پھینکیں گے؟ نہیں، آن دو 3-4 دن تک، جب تک ہے گندگی پڑی ہوئی رہنے دو۔ کیا کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کا گھر گندا رہے۔ کیا آپ اس بات کا انتظار کریں گے آج تو نہیں آیا، اب اگلے جمعے کو جب آئے گا تو جب 2-3 دن کے بعد جب تک کچرے والا نہیں آیا تب تک انتظار کریں گے؟ ہاں، کیا کریں گے؟ بھئی گندگی ہے، اس کو نہ رکھا جائے، ابھی دور کر دی جائے۔ اگر آپ سفر پہ جا کر آئے، دھوپ سے ایسا حال ہو گیا کہ جسم پہ پورا پسینہ پسینہ، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اب بولیں گے آج ٹھہر جاؤ، جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، کل نہا لیں گے؟ وہ انتظار کریں گے یا گندگی ہے کہہ کے نہا لیں گے؟ تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس میل کچیل رہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر گندا رہے۔ اگر اس مسجد کے صحن میں کوئی آپ کو کوئی گندی چیز یا کوئی کچرا پڑا دکھا رہے، کیا کریں گے؟ ہاں رہنے دو، پڑا رہے گا، مؤذن صاحب جھاڑ لیں گے، یہ کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے اللہ کا گھر ہے، مؤذن کی ذمہ داری نہیں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کچرے کو اٹھا کر رکھ دوں؟ ذمہ داری یہ ہوگی۔ ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہاں کچھ گندگی آپ کو دکھے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا کے، ایک پرنی ہے رکھی ہوئی، آپ نکال کے کونے میں ڈال دیں گے، مطلب یہ ہے۔ یا پھر یہ کریں گے وہ مجاور صاحب جب آئیں گے تب جھاڑنے دو، تب تک کچرا پڑا ہوا رہنے دے، گھر میں کچرے والا نہیں آتا، 8 دن تک نہیں آیا تو رہنے دو۔ آپ اپنے گھر کو گندا رکھیں گے یا خود صاف کریں گے یا انتظار کریں گے؟ صفائی کرنے والے کا انتظار کریں گے یا خود صاف کر لیں گے؟ آج کل تو ہمارے گھر میں یہ حساب ہو گیا کہ ہر گھر میں کام کرنے والی ہے، ایک دن کام کرنے والی نہیں آئی تو رہنے دو، جب تک وہ نہیں آئی برتن ویسے ہی جھوٹے رہنے دو، یہ کہہ کر ڈال دیا جائے گا بھئی نہیں آئی تو جا کے دھو لیں گے۔ کیا کرتے؟ انتظار کریں گے یا دھوئیں گے؟ دھو لیں گے۔ بس یہی بات ہے کعبۃ اللہ شریف، یہ تو ہم ہمارے گھر کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا ذمہ دار بھی اللہ ہے، وہ اس کا خیال رکھے گا، وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اب آئیے کعبۃ اللہ شریف کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 360 بتوں کو لا کر بٹھا دیا، 360 بتوں کو لا کر کعبے کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اب سب قدرت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں گندگی ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی کا انتظار نہیں کرتے، نکال دیں گے، صفائی والے کا انتظار نہیں کریں گے، جیسا بھی ہو سکتا ہے صاف کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے گندگی 1 نہیں 1 2 نہیں 360 بتوں کی پلیدگی ہے، غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، گھر خدا کا ہے اور غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے، گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ ہے، وہاں لبیک نہیں پڑھا جا رہا ہے، لات و حبل کے نام لیے جا رہے ہیں، ان بتوں لات و عزا کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بتاؤ کہ یہ گندگی نہیں ہے، یہ ناپاکی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن قدرت ابھی مہلت دے رہی ہے، کہا انتظار کرو، کہا انتظار کرو، مولا تیرے گھر میں گندگی آ چکی ہے، بتوں کی پلیدگی ہے، اس کو نکال، کب پاک ہوگا، کب پاک ہوگا؟ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کے لیے کیا کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ حکم دے دے، زمین چک ہوگی، سارے کے سارے بت اس کے اندر گر جائیں اور سب ختم کر دیے جائیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے ایسا طوفان آئے جو سب کو بہا کر لے کر چلے جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی تیز ہوا آئے اور سب کو اڑا کر لے چلے جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جبریل آئے اور آ کر سارے چیزوں کو اٹھائے اور کعبے کو غسل دے کے چلے جائے؟ یہ ہو سکتا ہے، جبریل کو بھی بھیجایا جا سکتا ہے، ہواؤں کے ذریعے اڑایا بھی جا سکتا ہے، پانی کے ذریعے بہایا بھی جا سکتا ہے، قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن کہا کہ فی الوقت ہم تم کو یہ بتائیں گے، اب نہ ہواؤں کو بھیجا جائے گا، اب نہ طوفان کو بھیجا جائے گا۔ کہا مولا نہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، نہ ہوا کو بھیجتا ہے، نہ طوفان کو بھیجتا ہے، آخر بھیجنا کس کو چاہتا
فرماتا ہے کہا کہ سنو ہم اپنے حبیب کو بھیجنا چاہتے ہیں, اپنے مصطفیٰ کو بھیجنا چاہتے ہیں. مولا وہ تو کہاں, وہ تو خاتم النبیین ہیں, وہ تو آخری نبی ہیں, ابھی آنے کو ٹائم ہے, وقت ہے. یہ گھر تو تیرا ہے, تیرے گھر کا ننگے طواف یہ کر رہے ہیں, اور گھر تیرا ہے, عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے, ذرا اپنے گھر کو تو پاک کر لے. کہا کہ نہیں, انتظار کرنا ہوگا, گھر تو میرا ہے لیکن میرے گھر کو میں پاک نہیں کرتا, میرے مصطفیٰ آئیں گے وہ پاک کریں گے. حالانکہ کیا آپ اپنے گھر میں گندگی برداشت کریں گے؟ نہیں, آنے تو صاف کرنے والے آئیں گے, تب تک انتظار کروں گا. کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر تو اپنا گھر کیوں صاف نہیں کراتا؟ کہا اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے, سنو کعبے کو بھی پاکی عطا کرتے ہیں تو اس کو بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے پاک کرتے ہیں. تم اگر اپنا دل پاک کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی مصطفیٰ کا وسیلہ اپنانا پڑے گا. آپ چاہیں میرا دل پاک ہو جائے, آپ چاہیں ہمارے دل کے اندر جو بت بیٹھے ہوئے ہیں, خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں, اور نفسانی خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں, غیر اللہ کے نہ جانے کتنے تصورات اس دل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 360 تو اس نے بٹھا لیے تھے, لیکن نہ جانے کتنی گندگیاں ہم نے اپنے دل میں جمع کر کے رکھی ہے. تو اب اس دل کو چمکانا چاہو, اس دل کو مہکانا چاہو, اس دل کو پاک کرنا چاہو تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا کعبہ بھی نبی کے بغیر صاف نہیں کیا, تو تیرا دل نبی کے بغیر کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اگر اس دل کو چمکانا ہو, اگر اس دل کو روشن کرنا ہو, اس دل کو پاک کرنا ہو, اس دل کو چمکانا ہو, تو تم بھی وہی کہو جو ہم کہتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اب بات آپ کو سمجھ میں آئی. اللہ کعبہ خدا ہی کا گھر ہے, لیکن کہا کہ ابھی رہنے دو. کب ہوا؟ حضور علیہ السلام جب آئے, مکہ فتح ہوا, اس کے بعد وہ ساری چیزیں نکلی, جاء الحق وزہق الباطل. یہ کب کہا گیا؟ یہ کب کہا گیا؟ کہا کہ ہمارا گھر کبھی کے صاف کر دیے ہوتے, لیکن تم کو یہ بتانا ہے ہم اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں, نہ نبی کے محتاج ہیں, نہ کسی فرشتے کے. لیکن تم کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم تم کو جو کچھ عطا کر رہے ہیں, ہم اپنا گھر بھی نبی کے بغیر صاف نہیں کرتے. تو تمہارا دل, تمہاری زندگی اگر صاف کرنا ہو تو تمہیں بھی اسی راستے سے آنا ہوگا, وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو قدرت نے بتایا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے, اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا کر رکھا. اسی لیے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے, نہیں معلوم. ہاں بس اتنا سمجھتے ہیں, عقدہ یہ کھلتا نہیں کہ کون ہیں اور کیا ہے وہ. عقدہ یہ کھلتا نہیں کہ کون ہیں اور کیا ہے وہ. ہاں سمجھتے ہیں اتنا برزخ کبرا ہے وہ. حضور کو نہیں سمجھے, لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ, کوئی مخلوق خالق سے اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کا دامن نہ تھامے. جو کچھ اللہ دیتا بھی ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے, اور جو کوئی خدا تک جاتا بھی ہے تو نبی کے ذریعے سے. اور نبی کا در خدا کے گھر سے الگ نہیں ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا, اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان
واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا. اور جب اللہ نے بنایا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اسی لیے دیکھیے آپ وہ مشہور روایات ہیں جو اکثر سنتے رہتے ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کا نام لے کر آپ کے وسیلے سے دعا فرمائی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو بھی مقبول بنایا. حالانکہ اور یاد رکھیے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دعا کس سے مانگنا ہے؟ بولیے اللہ سے مانگنا ہے. تو مانگنے والا بندہ ہے، دینے والا اللہ ہے. تو بھی جب مانگنے والے ہم ہیں، دینے والے اللہ ہے، تو پھر کسی تیسرے کے وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے ضرورت؟ یہ جو اعتراض ہے کہ مانگنے والے ہم ہیں، دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو ڈائریکٹ دے سکتا ہے. تو ہم کبھی آپ کو نہیں روکتے کہ آپ ڈائریکٹ مانگیں، آپ مانگیں، لیکن یاد رکھیے دعا کا کرنا اور ہے. آپ مانگو، قبول کرنا آپ کی دعا اللہ کی ذمہ داری تھوڑی ہے. چاہا تو قبول کرا، چاہا تو روک دیا، اس کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھو دعا کرنا اور ہے، قبولیت اور ہے. مانگنا اور ہے، قبولیت اور ہے. کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح سے سمجھایا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کہیں سے ایک بندوق کی گولی لائیے، بندوق کی گولی لائیے، کون سی؟ چائنا کی نہیں، اصلی والی. اصلی گولی آپ کو کہیں سے مل جائے تو اس کو لائیے، اور اصلی گولی ہے اس کو لے کر اگر کوئی جس کا تھرو بہت اچھا ہے، ہمارے حافظ سمیع الدین کے جیسا کوئی تگڑا آدمی ہے، اور لے کے جو ہے اس کو تھرو کیا تو مارا کیا، تو وہاں پر اس دیوار کے پاس ایک آدمی ہے، اس کو اصلی گولی لے کے پھینک کے مارا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے کپڑے پھٹیں گے؟ اس کی چمڑی پھٹے گی، گوشت کے اندر دھسے گی، اس کی جان لے گی؟ اب کوئی بولے نہیں گولی اصلی نہیں ہے شاید اس لیے نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مرا، یہ بولیں گے؟ بولیں گے بھائی گولی کا اثر تو اپنی جگہ ہے لیکن طریقے سے نہیں پھینکا، جو طریقہ چلانے کا ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا. اگر بندوق کی اوریجنل گولی لے کر بھی کوئی پھینک رہا ہے اور دوسرا آدمی لے کے اس کے پاس پتھر پھینکا، دونوں کے اثر میں کوئی فرق رہے گا؟ ایک جیسا رہے گا؟ بھائی گولی بھی اتنی مار لگے گی جتنا ایک پتھر سے، تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوگا، بس اتنا ہی ہے. لیکن ایک پتھر سے جتنا گپت مار لگا، یہ گولی بھی ویسے ہی اوپر سے اثر کرے گی، نہ کپڑا پھٹے گا، نہ جلد پھٹے گی، نہ گوشت میں دھسے گی، نہ اس کی جان لے گی. تو آپ کہیں گے کہ گولی میں اثر نہیں ہے؟ گولی کا تو اثر ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں دعاؤں کا اثر اپنی جگہ ہے، لیکن اگر دعا ہم اپنی زبان سے کریں تو اس کا اثر اتنا ہی ہے جتنا زبان والے میں اثر ہے، اس کی دعا میں اتنی ہی تاثیر ہے. اگر اس دعا کو پہنچانا چاہتا ہے تو گولی اپنے ہاتھ سے مت پھینک، اس کو AK-47 میں رکھ، اس کے بعد جب شوٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہواؤں کو چیرتی ہوئی، کپڑوں کو پھاڑتی ہوئی، جلد کو چیرتی ہوئی جسم میں پیوست بھی ہو جائے گی اور پیچھے سے نکل بھی جائے گی. کہا گولی بدلی؟ کہا نہیں وہی ہے، گولی وہی ہے، لیکن جو تھرو کیا تھا پہلے ہاتھ پھینکا تھا، اب کارتوس کے ذریعے مارا جا رہا ہے. جب ہاتھ سے پھینکا تو ہاتھ کی طاقت تھی، گولی وہی ہے، لیکن وہی گولی بندوق کی طاقت سے پھینکا گیا. اب گولی ہاتھ کے بازو کی طاقت پر نہیں، بندوق کی اسپیڈ کی وجہ سے جا رہی ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ سب کو چیرتے ہوئے آگے چلی گئی. ایسے ہی اپنی زبان سے کہو، جتنی تمہاری زبان ہے اسی کے لحاظ سے اس دعا میں تاثیر ہوگی. اگر اسی دعا کو نبی کے وسیلے کا گن لگ جاتا ہے تو پھر وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آج تک پہنچ جاتی ہے. ہاں اس میں وہاں گولی کا کوئی قصور تھا؟ گولی کا قصور نہیں تھا، لیکن قصور کس کا تھا؟
پھینکنے والے کا تھا. آپ کہیں گے میں دعا تو کر رہا ہوں. بولے کس زبان سے؟ اس زبان سے جس میں ایک مرتبہ دعا کی جا رہی ہے اور دن میں 70 بار جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس زبان سے دعا کی جا رہی ہے کہ جس میں حق بات تو کبھی نہ جانے کتنے سال گزر گئے کیا تھا. گالیاں تو روز آ رہی ہے، بے حیائی کی باتیں تو روز آ رہی ہے، گندی باتیں صبح سے شام تک کرتے کرتے زبان تھکتی نہیں. گالیاں گنتے جائیں تو پھر کاؤنٹنگ کے باہر ہو جائے، اتنی گالیاں اس سے دی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پڑھ کے پھونکوں تو اثر ہو جائے، دعا کروں تو قبول ہو جائے. حال یہ ہے کھا رہے ہیں تو حرام لقمے کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو ناجائز ان کا پیسہ مارا، ان کی دولت چھینی، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، حرام مال کھاتے جا رہے ہیں. زبان سے وہ سارے مزے لیتے جا رہے ہیں. گندی باتیں بھی ہو رہی ہے، گالیاں بھی ہے، فحاشیاں بھی زبان سے ہو رہی ہے. جھوٹ پہ جھوٹ ہے، لوگوں پہ الزام بھی لگا رہے ہیں. لوگوں کی غیبتیں، جس زبان سے گندی غیبت بھی کی جا رہی ہے، لوگوں پہ تانے بھی کرے جا رہے ہیں، جھوٹے الزامات بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے. یہ سب اسی زبان سے ہے اور کہتا ہے اسی زبان میں ایسا اثر آ جائے دعا کرتے ہی مقبول بھی ہو جائے. تو پھر یہ تو ایسا ہے. اب بتائیے، اب زبان میں تاثیر آئے تو کہاں سے آئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دعا میں اثر نہیں ہے، دعا میں اثر نہیں ہے. زبان میں تو اثر کب پیدا ہوتا ہے؟ زبان جو ذکر الہی میں جو مصروف رہتی ہے، جو زبان ہمیشہ حق بولتی ہے، ہاں جب اس زبان سے دعا ادا ہوتی ہے تو پھر اللہ کے پاس وہ مقبول بھی بنتی ہے. ایک عورت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے بچے کو لائی اور لا کر کہا کہ حضرت بچہ بہت ستا رہا ہے، بیمار ہے. تو حضرت فرمائے ٹھیک ہے علاج کرائے، کچھ نہیں ہو رہا، آپ کچھ دعا پڑھیے. حضرت بلائے اور بلا کر کچھ پڑھ کے پھونکے. وہ گھر کو گئی، بچہ اچھا ہو گیا، بچہ اچھا ہو گیا. اس کے بعد وہ فوراً پلٹ کے آئی اور حضرت سے پوچھی حضرت اتنی دوا کھلائی اس کو کچھ نہیں ہوا، آپ ایسا کیا پڑھ کے پھونکتے ہی پورا جو ہے اس کا مرض چلا گیا، بچہ اچھا ہو گیا. تو حضرت فرمائیں میں قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دم کیا، سورہ اخلاص پڑھا. بولے اتنا ہی خالی قل هو اللہ پڑھ کے پھونکے تو بچہ ہو گیا، تو تمہارے پاس کہیں کو آنا، میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں. اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کا بچہ پھر سے بیمار ہوا. اب وہ خود بیٹھ کے قل هو اللہ احد پڑھ کے پھونکی، کچھ اثر نہیں ہوا. پھر پڑھی، پھر اثر نہیں ہوا. پڑھ کے کئی بار پڑھ کے پھونک رہی ہے، اثر ہی نہیں ہوتا. بچے کو لے کے آئی، بولے حضرت آپ میں کو غلط بولے، آپ پڑھ کے پھونکتے وقت کوئی الگ دعا تھی، میرے کو قل هو اللہ بول دیے. کہا نہیں بخدا میں نے سورہ اخلاص ہی پڑھا. سورہ اخلاص قرآن بھی ہے، آپ جو قل هو اللہ پڑھ رہی، میں بھی تو وہی قل هو اللہ پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ پڑھ کے پھونکتے ہی اس کو شفا ہو رہی ہے اور میں پھونکتی ہوں تو اثر نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ کیا قرآن بدل گیا ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں تو اثر نہیں آتا، آپ پڑھتے ہیں تو اثر آتا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا قرآن نہیں بدلا تو بابا فرید الدین کا وظیفہ تو لالی ہے، لیکن فرید الدین کی زبان کہاں سے لائے گی؟ وہ زبان کہاں سے لائے گی؟ جن بر ٹر 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 کرنے والی زبان جب دعا پڑے گی تو اثر ہوگا، دل پر اللہ اللہ کرنے والی زبان کا اثر الگ ہوگا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دعا میں اثر نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ کلمات میں اثر نہیں ہے. اثر تو تب پیدا ہو جب زبان ویسی پاک ہو، جب زبان ویسی طیب و طاہر ہو. اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، دستر پر تھے. ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی کو بھی سمجھاتے تو کیسے اتنی نرمی سے اور ایسے پیارے انداز سے سمجھاتے کہ ڈائریکٹ نہیں بولتے اے میاں تم بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے، تم ٹوپی کیوں نہیں پہنے،
بولتے کہ وہ آدمی چمک جاتا رہی سب کے سامنے میرے کو ایسا بول دیے. لیکن اگر ایسا بولوں کہ دیکھیے مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آداب یہ ہیں کہ آپ سر ڈھانک کے بیٹھیں، کس کو بولا میں؟ آپ نہیں سمجھے میں کس کو بولا، لیکن جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا، اٹھے گا، جا کے ٹوپی پہن کے آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے بولے تو ٹوپی کیوں نہیں پہنا، تو آپ بولتا بھائی بولے تو ذرا، میرے کو سب کے سامنے ایسا بول دیے، بے عزتی ہو گئی، یہ کہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا پیارا کہ ایسے انداز سے بولتے کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بولتے تھے. تو اب یہ دیکھیے اس کے بعد اب کیا ہوا، وہ صاحب جو ہے سمجھ گئے کہ میں کوئی بولے. اس کے بعد وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرا ہاتھ، کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں جو لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہوں، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، یہ ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں، یہ حرکت نہیں کرتا، اسی لیے مجبور ہوں، اس لیے یہ کھا رہا ہوں. لیکن وہ آدمی جھوٹ بولا، وہ آدمی جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ اچھا تھا. لیکن اب سب کے سامنے کیا کہوں، میرا ہاتھ، اب کوئی بولے میرے ہاتھ میں فریکچر ہے، ہاتھ میں درد ہے اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، تو سب لوگ بولیں گے بھائی مجبور ہے، ہاتھ میں درد ہے اس لیے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں اٹھتا تو مت اٹھنے دو، بس اتنا کہا، اتنا کہا. اب دیکھیے میں نے کہا کہ زبان کا اثر کیسے ہوتا ہے، نہیں اٹھتا تو نہیں اٹھے گا. اب ہوگا کیا، صحابہ کہتے ہیں اس آدمی کا ہاتھ تو اچھا تھا، لیکن جب نبی نے فرمایا نہیں اٹھتا تو مت اٹھنے دو، اتنا کہنا تھا، زندگی بھر اس کا ہاتھ اکڑا رہا، کبھی اٹھانے کے قابل بھی نہ ہوا. کہ یہ ہے زبان کا اثر، کہ جو نکل جائے اللہ وہی تقدیر کو بنا دیتا ہے، وہی تقدیر لکھ دیتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب بھی کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ براہ راست بھی عطا فرمائے. لیکن قدرت تو ہے، لیکن دنیا میں اللہ کی عادت اور سنت یہ جاری ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے عطا فرماتا ہے. ایسے ہی ابھی سجادہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حضرات کو اس جانب توجہ دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو کہا، لیکن نماز کب کب پڑھی جائے، کتنے رکعتیں پڑھی جائے اور کیسے کیسے پڑھی جائے، یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ نے چند چیزیں بیان فرمائی اور کہا نماز پڑھو. اس کے بعد کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا ہے، ہم قانون بتا رہے ہیں، حکم تو ہم دیں گے، لیکن اس کی تفصیلات ہم نے اپنے محبوب کے حوالے فرما دی، وہ جیسا کہتے ہیں ان کے ذریعے سنتے جاؤ اور کرتے جاؤ. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اگر کوئی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا کام ہوگا، وہ اللہ کے پاس عبادت نہیں بنتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کے پاس جائے، کعبے کے پاس گیا اور کعبے کا طواف، یہ کعبۃ اللہ ہے، اب طواف کرنا شروع کیا، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ کعبے کا طواف کہاں سے شروع کرتے؟ حجر اسود کے پاس سے. اب جب حجر اسود سے کعبے کا طواف کرنا شروع ہوگا تو کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہوگا یا رائٹ سائڈ ہوگا؟ بولیے، لیفٹ سائڈ ہوگا. اگر کوئی شخص وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہے بھائی کعبہ لیفٹ پہ کیوں ہونا، ہر کام تو سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے، بجائے کعبے کو لیفٹ پہ کرنے کے ایسا چکر لگانے کے ایسا چکر لگائے، یعنی کعبہ رائٹ پہ ہونا چاہیے، 700 بار بھی پھر لیا تو صرف چکر ہوں گے، طواف نہیں ہوگا. وہاں تو نیکی وہی نیکی ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے کی ہے، وہ انداز سے اگر وہاں پھر رہا ہے تو وہ نیکی ہے، ورنہ اگر پھر رہا ہے تو تیرا گھومنا اور چکر لگانا ہے، وہ اللہ کے پاس عبادت نہیں بنتی. سمجھ گیا بات؟ ایسے ہی ہے. آپ کہیں گے میں لیفٹ پہ کعبے کو کیوں رکھ دیے؟ دیکھیے،
بعض وقت کچھ حکمتیں ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ اگر ہم ایسے طواف کریں گے تو کعبہ سیدھی جانب تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک اس میں راز یہ ہے ہمارا دل بھی اس لیفٹ سائیڈ ہے اور کعبہ بھی اس طرف ہے، تو ڈائریکٹ کعبے کا فیض ہمارے قلب میں منتقل ہو، اسی لیے حضور نے ایسے طواف فرمایا ہے۔ اب میں کوئی یہ سمجھا نہیں ہر کام سیدھے طرف سے ہونا بلکہ یہ کر رہا ہے تو کہے وہ تو جو چاہے اپنی مرضی کہہ لے، وہ دین اور شریعت نہیں ہوتی، دین اور شریعت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ جب تک دنیا میں موجود رہے تب بھی وسیلہ تھے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وسیلہ ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وہاں پر جو تصویر میں گنبد خضرا نظر آ رہی ہے، وہاں پر اس کو دیکھا تو یاد آیا، وہاں پر آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد دیکھیے، اب ادھر متوجہ، پیچھے جو گنبد خضرا کی تصویر ہے وہاں پر مینار کے بازو میں ایک چھوٹی سی آپ کو کھڑکی نظر آئے گی، چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو سنیے۔ یہ گنبد، ہرا گنبد تو بعد میں لگا لیکن چھت تو وہیں پر تھا پہلے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سے لوگ پریشان ہوئے، سب لوگ گئے کہ اب کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ پوچھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، کہے جاؤ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو کیا کیا جائے۔ گئے ام المؤمنین کے پاس اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، سب پریشان ہیں، آپ کیا کرتے فرمائیے۔ تو آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا، بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان میں کیا بادل ہے؟ کہا دور دور تک کوئی بادل نظر نہیں آ رہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا ایک کام کرو، ایک کام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قبر اطہر ہے، جہاں روضہ اطہر ہے، اس کے اوپر جو چھت ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی سوراخ کر دو، چھوٹی سی سوراخ کر دو۔ اب ایسا ہو کہ آسمان اور قبر رسول، حضور کا روضہ اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ جب آسمان نبی کے قبر اطہر کا دیدار کرے گا، قسم خدا کی وہ بخالت نہیں کر سکتا، بارش ضرور نازل ہوگی۔ اب آسمان بھی اپنا پانی نہیں روک سکتا۔ جیسے آپ نبی کی عظمت بیان کرتے ہی سبحان اللہ آپ کی زبان جذبات نکلے ہیں، جب نبی کا روضہ دیکھے گا آسمان بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے بارش کو نازل کر دے گا۔ چنانچہ چھت کا اس حصے کو ہٹایا گیا اور جیسے ہی آسمان کی نظر حضور کے روضہ اطہر پر پڑی، اتنا برسا کہ سارے مدینے والے سیراب ہو گئے، انسان بھی سیراب ہو گئے، جانور بھی سیراب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ان بطور نشانی کے اس حصے کو محفوظ رکھا گیا اور بعد میں جب یہ گنبد شریف وہاں پر نصب کی گئی تو اسی مقام پر جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نشاندہی فرمائی تھی، آج بھی گنبد خضرا پہ آپ کو وہاں پر اوپر رائٹ کی جانب اوپر آپ کو چھوٹی ایک جالی دکھے گی، بعد میں آپ اپنے فون میں زوم کر کے دیکھ لیجیے، آپ ادھر سنیے، دور سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، آج بھی وہ جالی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا وسیلے کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد والوں کی پیداوار ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ صحابہ تو نبی کی ذات تو ذات ہے، نبی کی قبر اطہر کو بھی بارش کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، بے پناہ آپ سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمارے یہاں سجادہ نشین صاحب اور جو مہمانان کرام ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔